مزاح یا مذاق جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی 3 شرطیں تو جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ اس میں صاف جھوٹ نہ ہو۔ اگر جھوٹ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے فویل لہ، اس کے لیے ویل ہے، تباہی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، تکلیف نہ ہو، ورنہ ایسا مزاح اور مذاق بھی جائز نہیں ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ بہت زیادہ نہ ہو کہ انسان غفلت میں پڑ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مزاح فرمائے ہیں وہ اسی نوعیت کے تھے۔ جیسے ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے سواری کے لیے اونٹ دے دیں، تو آپ نے ایک صحابی سے فرمایا کہ اس کو اونٹنی کا بچہ دے دو۔ اس نے کہا کہ اونٹنی کا بچہ میں لے کے کیا کروں گا، وہ تو بچہ ہوگا، مجھے تو سواری کرنی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو اونٹ بھی ہوگا کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا نا، چاہے جوان کیوں نہ ہو۔ بچے کا یہ مطلب تھوڑی کہ چھوٹا بچہ۔ تو یہ بھی مزاح تھا اور اس میں کوئی جھوٹ بھی نہیں تھا۔ جیسے ایک بوڑھی عورت آئی، آپ نے فرمایا کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے، اس نے بڑا افسوس کیا، روئی۔ اس نے کہا کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں جائیں گے لیکن جوان ہو کر، بوڑھے میں نہیں جائیں گے، مطلب بڑھاپے کی حالت میں نہیں جائیں گے۔ صحابہ کرام بھی بسا اوقات ایسے مزاح فرماتے تھے۔ ایک صحابی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے خیمے میں تھے، بہت چھوٹا خیمہ تھا، تو باہر کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اندر آ جاؤ۔ تو مزاح میں کہا کیا میں پورا کا پورا آ جاؤں؟ مقصد یہ کہ اتنا چھوٹا خیمہ ہے، پتہ نہیں پورا آ سکوں گا نہیں آ سکوں گا۔ تو یہ مزاح کے طور پہ فرمایا، ورنہ آ تو سکتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیماری میں کھجور کھا رہے تھے، تو کسی نے کہا اللہ کے رسول دیکھیں بیمار ہیں اور بیماری میں کھجور کھا رہے ہیں، آنکھ دکھ رہی ہے، ایک آنکھ دکھ رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم کھجور کھا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، جو صحیح والی آنکھ ہے نا اس سائڈ سے میں کھا رہا ہوں۔ تو مقصد تو یہ تھا کہ کھایا نہ جائے، لیکن انہوں نے بھی مزاح کے طور پہ فرمایا۔